مهدی ادرکنا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات، ان کے اقوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں طرح طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور مولا نے اس کتاب میں اور اس اپنے کلام میں ہر عنوان پہ گفتگو کی ہے، اور کائنات کو اس طرف متوجہ کرایا ہے کہ آج بھی انسان ہدایت لے سکتا ہے۔ اب جب کہ جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں ظاہری طور پر کوئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرد موجود نہیں ہے، پردہ غیبت میں ہمارے اور آپ کے آخری امام موجود ہیں، لیکن ظاہری نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام، خدا کا کلام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ اور صحیح راستے کی ہدایت دیتی رہتی ہے، اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنے ان چاہنے والوں کو یاد کیا ہے جو اس دور میں نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور اپنے اصحاب کے درمیان میں تشریف رکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ میرے اصحاب۔ یہ کہہ کے پیغمبر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے بڑے تعجب سے رسول کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ، ہم ہیں آپ کے اصحاب، ہم تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کی نہیں یاد کر رہے ہیں؟ رسالت ماں فرماتے تم نہیں، میرے وہ چاہنے والے، وہ اصحاب، وہ میرے ساتھی کہ جو ایسے دور میں ہوں گے کہ جب ہم نہیں ہوں گے، وہ کتاب کی سیاہی کو دیکھ کر ہمارے نور پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے قرآن ہے، احادیث ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ سیاہی سے لکھا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو رسول نے ہمیں یاد کیا ہے، رسول نے ہمیں اپنا عزیز قرار دیا ہے، اپنا چاہنے والا قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بھی ویسے ہی گزارنی چاہیے جیسے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ حدیث امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس میں بھی بڑے مطالب ہیں، بہت ہی عمدہ حدیث ہے، جس میں مولا فرما رہے ہیں صبر و صبران، صبر دو طریقے کے ہوتے ہیں، الصبر و صبران، صبر دو طریقے کے ہوتے ہیں، الصبر و صبران، صبر علی ما تکرہ، صبر ایک وہ صبر ہے علی ما تکرہ کہ جو ان چیزوں پر ہے جو تمہیں نہیں پسند ہے، یعنی جو تمہیں نہیں پسند ان چیزوں پہ صبر، اور والصبر عما تحب، اور کچھ ایسی چیزوں پر بھی صبر ہے کہ جو تمہیں پسند ہے۔ محترم ناظرین کرام، در حقیقت یہ مختصر سا جملہ الصبر و صبران، صبر دو طریقے کے ہیں۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ہر کسی کو یعنی ملتی نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف کئی مقامات پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد کیا ہو رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ ایک جگہ کیا ہو رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرتے ہیں صاحبان ایمان، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی صبر بھی کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی خداوند متعال کی توفیق ہونا چاہیے، تب جا کر کہیں انسان صبر کر سکتا ہے۔ اب صبر چونکہ توفیق پہ مبنی ہے، یعنی توفیق خداوند متعال پہ یعنی مبنی ہے، اور اللہ کی جانب سے توفیق ہونا چاہیے تب صبر ہو سکتا ہے۔ تو صبر امام فرماتے ہیں دو طریقے کے ہیں، ایک ہے ان چیزوں پر صبر جو ہمیں نہیں پسند، مثلا کسی کو مریض ہونا پسند نہیں ہے، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ وہ مریض ہو، بیمار رہے، لیکن نہیں پسند، لیکن اگر ہمیں بیماری دے دی گئی ہے خداوند متعال کی طرف سے، اگر ہم پر بیماری عائد کی گئی ہے، تو پھر وہاں پر صبر کرنا
یہ ہمارے اوپر لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک امتحانی منزل ہے. اس پر صبر کرنا ہے، چونکہ یہ ہمیں نہیں پسند ہے، پھر بھی ہم اس پر صابر ہیں، شاکر ہیں پروردگار عالم کے، کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس حال میں، جس حال میں رکھا، تیرا شکر ہے. اب اس کی اگر مثال دیکھی جائے تو آپ دیکھیں جناب ایوب علیہ السلام نبی ہیں، بہت کچھ ہے ان کے پاس، بہت سرمایہ، بہت مویشی، بہت سارا مال و دولت ہے، لیکن پروردگار عالم نے جب انہیں امتحانی منزل میں ڈالا اور امتحان کی کا مرحلہ آیا تو دھیرے دھیرے سب ختم ہونے لگا. سارے مویشی مرنے لگے، مال و دولت لٹنے لگا، مال و اسباب جانے لگا، اولاد ختم ہونے لگی. آخر کار لیکن ان تمام کے بعد جب بھی ان کے مویشی مرے، جب لوگوں نے آ کے بتایا کہ حضور آپ کے مویشی مر گئے، شکر خدا کیا، کہا میں صبر کرتا ہوں اس مصیبت پر. مال و دولت ختم ہوا، صبر ہے اس مصیبت پر. اولاد ختم ہوئی، صبر ہے مصیبت پر. یعنی ہر مرحلے میں جناب ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، اور آخر کار وہ عالم ہو گیا، اور ایسے عالم میں پہنچ گئے جناب ایوب کہ اتنے زیادہ سخت علیل بیمار کہ اٹھنے کے بھی محتاج ہو گئے، لیکن صبر ہے، شکر خدا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ بدن میں بعض جگہ کا گوشت خراب ہونے لگا تھا، ان میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو اگر وہ کیڑے گر جاتے تھے زمین پہ تو جناب ایوب انہیں اٹھا کر پھر سے اس زخم پہ رکھتے اور شکر پروردگار بجا لاتے کہ پروردگار تیرا شکر ہے. یہ وہ مصیبت ہے کہ جو انسان کو پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان پہ صبر کر رہا ہے. اب جو انسان ایسی چیزوں پر صبر کرتا ہے جو اسے نہیں پسند، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں متقی و پرہیزگاروں کی فہرست میں آ جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک ایک خاص درجہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں جناب ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی، یہ ایک شہرت ہے. وجہ کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں پر صبر کیا جو ان کے لیے نہیں تھی. یعنی گویا کسی بھی انسان کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کے سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ چاہتا ہے اس لیے صبر کرتے چلے آئے. اب دوسرا صبر اما تحب، کہ جو تمہیں پسند ہے ان پہ صبر. پسند ہے ان پہ صبر یعنی انسان کو اپنے مال اور اولاد بہت پسند ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کہیں ضائع ہو، لیکن اس کے باوجود جب خدا کی بات آئے، کیونکہ صبر کرنا اگر ہے تو پھر یہاں پر کربلا والوں کا اقدام دیکھنا پڑے گا کہ صبر دیکھیں، اپنے اولاد سے زیادہ عزیز انسان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر چونکہ راہ خدا میں دینے کی بات ہے، اما تحب کی منزل ہے، پسند ہے مگر راہ خدا میں دینے کی بات ہے، تو ہم صبر کریں گے اور اسے راہ خدا میں دے دیں گے، لٹا دیں گے راہ خدا میں. لیکن اس پر صبر کیا جائے گا، اس مسئلے پر صبر کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پسند ہیں، کیونکہ اصل اور حقیقی ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والا اور ان کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے، اپنے ایمانی بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. چونکہ سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، کیونکہ یہی وہ منزل ہے جہاں پہ صبر کی ضرورت ہے. کہ آپ کے انسان کے اندر اگر صبر کا مادہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے کے لیے کبھی وہ چیز پسند نہیں کر سکتا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. وہ ہمیشہ دوسرے کے لیے اپنے سے کم درجے کی چیز پسند کرنا مناسب سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کی منزل میں نہیں ہے. دونوں طریقے کا صبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک اچھا عمل ہے، ایک حسین عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، جسے پروردگار عالم اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ہر حال میں صابر رہیں، چاہے وہ انہیں ناپسند ہو تب بھی، چاہے پسند ہو تب بھی. محترم ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی حوالے سے اور اسی طریقے سے جانا ہے کہ پروردگارہ ہم ہر حال میں تیرے سامنے راضی برضا ہے کہ جو تو چاہتا ہے بس وہ ہے، چاہے ہمیں پسند ہو
تب بھی ہم راضی ہیں، صابر ہیں، نہیں پسند ہے تب بھی جو تو نے دیا ہے اس پہ شکر ہے، جو دے رہا ہے اس پہ بھی شکر ہے، جو نہیں دیا اور لے لیا اس پہ بھی شکر ہے۔ ہر لحاظ سے اگر شکر ادا کیا جائے گا تب جا کے کہیں ہم صابر کہلائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، صبر کا بڑا درجہ ہے، ایسے ہی اتنی آسانی سے انسان صابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صابر سید الصابرین کہلانا بہت بڑا رتبہ ہے جو امام مظلوم کربلا کو ملا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ وہ ایسے ہی نہیں ملا، جاں فشانی کی ہے تب جا کے یہ رتبہ حاصل کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ پھر دوسری حدیث کے ساتھ کسی وقت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی